نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں اپنے ایک پیغمبر، ان کے ایک امتی کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر توحید و رسالت کا تذکرہ فرمایا، جہاں پر اوامر و نواہی کا ذکر بھی کثرت سے موجود ہے، قیامت کے حوالے سے دلائل جنت و دوزخ کی باتیں، یہ سارا کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن وہاں پر قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی شان، عظمت اور مقام کو بیان کیا ہے جو نہ تو نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مقام ولایت عطا فرمایا ہے. میری یہاں پر اکثر گفتگو جن پیروں کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ معاشرے میں ان کی کثرت موجود ہے. نمبر 2 پیر ہیں، انہوں نے ہمارے مسلک کو برباد کر دیا ہے. انہوں نے لوگوں کو ہمارے مسلک پر کیچڑ اچھالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو دلائل دینے میں انتہا کا کام کیا ہے. اس لیے ان کی کثرت پائی جاتی ہے. ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے جس برائی کی کثرت پائی جائے، کثرت سے اس برائی کو بیان کیا جائے اور اس سے دفاع کیا جائے اور دفاع کی کوشش کی جائے. میرے اکثر بیانات جو ہوتے ہیں وہ 2 نمبر پیروں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں جو صحیح کامل اللہ کے نیک بندے اور رب کے صحیح معنوں میں ولی اللہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو دیا کچھ نہیں. نہ میرے بھائی، میرے رب العالمین نے ان کو اپنی بارگاہ سے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے. اور حضرات محترم، ہر نبی کی امت میں اللہ کے ولی بھی ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کو اپنی بارگاہ سے عظمت و مقام بھی عطا فرمائے. آج کل اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ حادثاتی سکالر کہ ان کا جو شعبہ تھا وہ تو انجینئر تھا، ان کا شعبہ تو ڈاکٹری تھا، اور انہوں نے اپنے شعبے میں جب دیکھا کہ اس میں تو کامیابی ممکن نہیں ہے، انہوں نے اپنے اس دین کو اس کے پرخچے اڑانے کے لیے اس کو تختہ مشق بنا دیا. آپ نے اکثر ایک انجینئر جو کہ جیلم کا ہے، جو کہ چھوٹا مرزا ہے، ایک بڑا مرزا تھا جس کو قادیانی کہتے ہیں، یہ بڑا مرزا نہیں، یہ چھوٹا مرزا ہے. یہ اکثر کہتا ہے کہ جناب اب کرامتیں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ آ گیا ہے. اگر کوئی بندہ کرامت دکھانا چاہتا ہے تو کیمرے کے سامنے دکھائے. میں نے کہا تم پاگل ہو، تمہاری جو گفتگو ان اولیاء کاملین کی کرامتوں کے خلاف ہوتی ہے. ہم 98% تمہاری اس بات کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سارے اتفاقات ہیں جو کہ مرید اپنی صرف عقیدت کی وجہ سے ایک اتفاقی واقعے کو کرامت تصور کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ کرامت کا وجود نہیں ہے. مرزا جیلمی جو تعلیمات نیٹ پہ بیٹھ کر دے رہا ہے وہ ٹوٹلی کرامت کے خلاف ہے، لیکن جو چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ثابت ہے اس چیز کو ہم
مرزا جیلمی کے کہنے پر اس سے کیسے ایمان اٹھا سکتے ہیں یا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرات محترم، قرآن مجید نے جہاں انبیاء کے معجزات کو بیان کیا، وہاں اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان کے زمانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہے جن کے امتی صرف انسان نہیں، جن بھی تھے، پریاں بھی تھی، ان کے دربار میں پرندے بھی آتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان اور بولی بھی سکھائی ہوئی تھی، آپ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ یہ واقعہ، یہ سارا تذکرہ حضرت سلیمان کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جب ملکہ بلقیس کی طرف آپ نے خط لکھا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ چل پڑی کہ میں حضرت سلیمان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ اے اللہ کے پیغمبر، ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں پہنچنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا، یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی بھی اللہ کا نبی معجزہ تب دکھاتا ہے اپنی انا کے لیے نہیں، اپنی اکڑ کے لیے نہیں، اپنے فخر کے لیے نہیں، بلکہ رب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کا نبی بھی معجزہ دکھاتا ہے۔ اور نبی کے معجزے کے تابع اور تحت رہ کے جو بندہ اس نبی کی شریعت کے تابع ہوتا ہے اور اس پیغمبر کا قرب جس کو نصیب ہوتا ہے، وہ پیغمبر اپنے معجزے کا فیض اپنے اس امتی کو عطا کرتا ہے، تو معجزے کے تحت جو اس امتی سے خلق عادت واقعہ سرزد ہوتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی بھی اللہ کے ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے، اس نبی کے معجزے کا سایہ عکس ہوتی ہے، لیکن یہ اسے ملتا ہے جو اس نبی کی شریعت کا صحیح معنوں میں پابند ہو، جو شریعت کے پرخچے اڑانے والا ہو۔ وہ نبی اس شریعت کے پرخچے اڑانے والے کو فیض، ولی ڈائریکٹ خدا سے نہیں بنتا، پیغمبر کی عطا سے بنتا ہے۔ بے شک۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی نبی فقیری دوباری دھونے والا مصطفیٰ کی شریعت کا خلاف ہوگا یا اس کے خلاف زندگی گزارے گا تو مکین گنبد خضرا اسے فیض دیں گے؟ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ فیض اسی کو ملتا ہے جو نبی کی شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنے حواریوں محفل والوں کو کہا، کون ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کا ایک تخت بڑا مشہور ہے، اس تخت کی وجہ سے پوری کائنات میں ملکہ بلقیس مشہور ہے، جو سونے کا بنا ہوا ہیرے جواہرات لگے ہوئے، 40 فٹ لمبائی، 30 فٹ اونچائی اور 30 فٹ چوڑائی، اور سونے کا بنا ہوا بڑا قیمتی تخت جو ہر وقت پہرے کے اندر رہتا ہے، ملکہ بلقیس اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ملکہ بلقیس میرے دربار میں قدم رکھے تو سامنے اپنا ہی وہ تخت دیکھ کے میری نبوت کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان پیغمبر اپنی نبوت کی صداقت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو معجزے کا اظہار کرو، لیکن پیغمبر اپنے معجزے کا اظہار نہیں فرما رہے بلکہ اور بات فرما رہے ہیں۔ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میرا کلمہ پڑھے گا، میری کتاب کا عامل ہوگا، اس پر مکمل عمل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی طاقتیں دیتا ہے۔ اگر میرے امتی کو یہ طاقت مل سکتی ہے تو اندازہ لگانے میں آسانی ہو کہ رب نے پھر مجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔
اس لیے خود اپنے معجزے کا اظہار کرنے کی بجائے حواریوں سے فرمایا کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی تفسیر واقعہ بیان کیا، قال عفریت من الجن، فرمایا جنوں میں سے دیو کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے جناب میں لاتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، عرض کرتا ہے جناب مجلس برخاست کرنے تک لے آؤں گا، کیونکہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، ہوا چلے تو اس کو بھی سینکڑوں میل تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اور وہ تخت وہاں پہ کیا ہے؟ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا پہرے کے اندر ہے، جانا بھی ہے، اس کو اٹھانا بھی ہے، واپس لانا بھی ہے۔ دیو کہتا ہے اجلا مجلس برخاست کرنے تک لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہد بتا رہا ہے ملکہ بلقیس میرے دربار میں داخل ہونے والی ہے، تو مجلس برخاست کرنے تک لائے گا تو لیٹ ہو جاؤ گے، دیر ہو جائے گی، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لائے؟ اب جنوں میں سے کوئی اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ جنوں کا سردار اس کی طاقت کی انتہا یہ تھی کہ وہ مجلس برخاست کرنے تک لا سکتا تھا۔ جب سردار کی طاقت یہ ہے، جو نیچے والے ہیں وہ اس سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اٹھا کون؟ اٹھا سلیمان پیغمبر کا وزیر، نام ہے آصف بن برخیا۔ اللہ نے قرآن میں اس بندے کا نام نہیں لیا بلکہ اس بندے کی صفت بیان کی تاکہ 15ویں صدی کے اللہ کے ولیوں کو ماننے والے سنیوں کو پتہ چل جائے کہ سچا ولی وہ ہوتا ہے جو کتاب کا دشمن نہ ہو بلکہ کتاب کا عالم بھی ہو، کتاب پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ جن آخیا جناب میں مجلس برخاست کرنے تو پہلو لیا سکتا، میری انتہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اور، اب جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، بندوں میں سے اٹھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فلانے پیر کول گیا جی، وہ کول جن بھی ہے، پہنچے ہوئے میں کہ دو گلاں کیتیاں جی، نالے آتا پہنچے، نالے آتا جی، جڑا پہنچے ہوئے وہ جنہاں نالوں تکڑا ہوندا ہے۔ گل انہاں ٹھیک تھی، وہ پہنچیا گیا ہے اور دوسرے پاس جنت پہنچ ہی گیا، اللہ نے اور دوگا پہنچایا اتنے۔ حضرات محترم اللہ کے قرآن نے یہ بیان کر دیا جو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوتا ہے، شریعت کا متبع ہوتا ہے، صحیح معنوں میں اس کو میرا رب وہ روحانی طاقت عطا کرتا ہے جو طاقت جن سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اٹھا، اس نے کہا حضرت میں لاتا ہوں۔ قال الذی، اب بڑے لطف کی بات ہے، میں تو جب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں بار بار پڑھ کے چس لیتا ہوں کیونکہ لفظ بڑے عجیب رب نے جوڑ دیے۔ اللہ نے فرمایا وہ کھڑا ہو گیا، کون؟ پہلے تو اس کی صفت یہ بیان کی، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہو گیا جس کی بازوؤں میں کڑے تھے۔ ترجمہ ٹھیک نہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس بھنگ گھوٹنے والا ڈنڈا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جس کے آستانے پہ 3 کیٹاگریوں کا لنگر پکتا تھا، تھوڑا نذرانہ دینے والوں کے لیے دال، MNA کے لیے مرغے، اور اگر کوئی وزیر آ جائے اس کے لیے الگ ڈش ہے پٹیرے، خدمت کرنے والے نوکر بھی الگ الگ۔ لیکن مریدوں کے دماغوں میں اس قدر بھوسا جمع ہوا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پر کوئی روحانیت و تصوف کی دکانداری نہیں ہے، یہ تو مکمل
دنیا کی بازاری ہے، یہ مکمل دنیا داری ہے۔ حضرات محترم اس فرق کو سمجھو۔ یا اللہ کون کھڑا ہو گیا کڑوں والا؟ فرمایا اللہ۔ یا اللہ تیرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑانے والا؟ فرمایا اللہ۔ فرمایا یا اللہ تیرے نبی کے قرآن شریعت کی تعلیمات دینے والے، تیری شریعت کے نوکر جو عالم دین ہے، اپنی نجی محفلوں میں ان کا تمسخر اڑانے والا یا ان کو ہلکا لینے والا یا اپنے مریدوں کے درمیان ایسا تذکرہ کر کے علماء حقہ کے لیے یہ شان کم کرنے والا کون؟ یا اللہ فرمایا اللہ یہ ساری نشانیاں نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے نام نہیں لیا، میں نے اسی لیے صرف بیان کی تاکہ قدر صدی کے مسلمان کو پتا لگ جائے کہ وہ کامل ولی اللہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ صرف ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ شریعت کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ قال الذین لو علم من الکتاب، یا اللہ کون کھڑا ہو گیا؟ فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کتاب نہیں جی تسی کڈاؤن جاندے کدے چلے ہم کتاب کڈاؤن چلے ہیں، یہ کتاب کڈاؤنا بھی شریعت میں ناجائز ہے، یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ وہ کتاب کڈھانے کڈنے والا وہ بھی کاروباری ہے، یا اس کو پتہ نہیں جاہل ہے اور یا وہ پتہ ہے تو فراڈی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ فال وال دین میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر کون سی کتاب کا علم؟ او جناب زبور کتاب کا علم۔ کس کتاب کا؟ زبور کا۔ اگر زبور کتاب کا علم رکھنے والا یہ دعویٰ کرے، پوچھا تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہتا ہے انا، آپ لفظ سننا پڑا، مجھے کیا ساتھی ہے یہ لفظ پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے قرآن ہے، قرآن کوئی سٹوری کی کتاب نہیں، کوئی افسانہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے آنا آنا میں ایسے بنچاس نہیں ہے آنا، وہ کہتا ہے میں آتی کا بے ہی۔ یہاں پر علماء نے نکتہ نکالا، وہ دہیرہ مطلب انہا لفظ آنا ہے وہ ایتے کھڑوتے نہیں ہے جو ہونا شب دبازی کر کے آنا آتی کا بے ہی، میں آپ جانا ہے تے بے ہی نال لے کے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ وہی ہے لیکن غور کریں نا، اللہ نے جو لفظ جوڑے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایتھے پڑوتیاں نظر مار کے لاؤں نا، اس نے کیا آنا آتی کا بے ہی، میں پہلے جاؤں گا بے ہی، تخت پہلے سے اٹھاؤں گا، اپنے ساتھ لاؤں گا، اور دیر کتنی ہوگی قبل آئیار کتا الہی دکار ہوگا، آگے جاتے میں سے پہلے موجود ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء کرام۔ ایک میرا موٹا یہ تورات دا عالم ایڈی شان رکھ رہا ہے، زبور دا عالم ایڈی شان رکھ رہا ہے، تے زبور تے تورات تے انجیل دی امام کتاب قرآن ہے۔ بے شک بے شک، یہ دا صحیح معنی وچ عالم ہوئے تے کتنی شان رکھ رہا ہے، مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے کوئی جملہ بول رہا ہے، یا ساریہ بین الجبل، اے ساریہ پہاڑ اللہ بچی، ساریہ سپہ سالار لشکر دا فتح حاصل کر کے مدینے آیا، لوگوں پوچھا سنا جنگ میں حالات، اس کا کیا شکست قریب آئی،
اچانک ایک آواز غیر تو آئیے پہاڑ لو بچی کہ میں ادھے لشکر کا منہ پیچھا کر چھڑیا ہے وہ شکرے کیتا ہے مگر دشمن دا ایک لشکر لگا ہوتا ایک سامنے آئی اسی پیس کیوں نہ آئی برباد ہو جانا آئی وہ ایک آواز آئی پہاڑ لو بچی پتہ نہیں کلو آئی وہ مدینہ دے صحابہ کیا کہ تاریخ آئی تے جمعہ دا دل آئی تے جمعہ دا وقت آئی تے پھر اسی دسنے آؤ آواز دینے والا اور کوئی نہ ہو نہ حضرت عمر فاروق آئی سبحان اللہ او زبور دا علم رکھن والا جڑی شان رکھے تے قرآن دا علم رکھن والے نوں لاوے